بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ ہے بہت ہی جاندار، بہت ہی شاندار، بہت ہی قیمتی، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ اس کی قدر قیمت ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو یاد بھی نہیں کرتے اور اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل گئی تھی، وہ ہمیشہ پڑھتے رہے، دوسروں کو بتاتے رہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ایک عامل جن نے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا۔ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو یہ میں نے حضرت مولانا عظیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کوہاٹ مرکز کے عالم ہیں اور وہاں کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اور ایک بہت بڑا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اکثر شب جمعہ میں ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ میں نے یہ اس سے سنا ہے اور انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ایک عامل جن نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو یہ بتایا تھا کہ جن کہتے ہیں ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس اس وقت جا سکتے ہیں، اس وقت جاتے ہیں، ان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب حاجی عبدالوہاب صاحب یہ دعا نہیں پڑھتا ہے، جب یہ وظیفہ نہیں پڑھتا ہے، تب تو ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو پھر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہیں کر سکتے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ جتنی بھی جن ہیں، شیاطین ہیں، تو وہ ہمارے شر سے بچ جاتا ہے۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ وظیفہ کبھی کبھی یہ مجھے بلا دیتے ہیں، ورنہ میں تو پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بلا دیتے ہیں۔ تو یہ جن شیاطین جو نا، وہ پھر ان کو جرأت ہوتی ہے پاس آنے کی۔ یہ خود سوچیں کتنا یہ عظیم یہ وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح مولانا عظیم صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بھی یہی بتایا تھا اس وظیفے کے بارے میں، اور اس نے بڑا لکھا بھی ہے کہ جو نا یہ جو وظیفہ ہے یہ 90% روحانی بیماریوں کا علاج ہے، 90%، اور 50% یہ جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ خود اندازہ لگائیں کہ 90% روحانی بیماریوں کا علاج۔ روحانی کتنی بیماریاں ہیں؟ نماز میں وسوسوں کو آنا، لوگ کہتے ہیں نا ہم نماز پڑھتے ہیں وسوسے آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ قرآن پڑھتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سوتے ہوئے ایسے خواب دیکھتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے۔ یہ جو جتنے بھی روحانی مرض ہیں، 90% یہ ان کا علاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جسمانی 50% جسمانی جو نا بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ جسمانی بیماری جو نا کتنی بیماریاں ہیں، ان کا یہ علاج ہے۔ تو یہ مفتی تقی صاحب عثمانی نے یہ بتایا۔ تو میرے عزیزو، تو یہ کتنا بڑا وظیفہ ہوگا۔
اور اس کے پڑھنے سے آدھا منٹ بھی نہیں لگتا ہے، وہ اکثر لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، لیکن جو نا یہ شیطان اس کو بلا دیتا ہے. جب پڑھنا یہ بھول جاتے ہیں تو شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں، جنات اس پر حملہ کرتے ہیں. تو یہ وظیفہ جب ہم حمام میں، بیت الخلاء میں، واش روم میں جب داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے اس وظیفے کو پڑھیں، تو انشاءاللہ کوئی جن ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، اس واش روم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو شیاطین، جب انسان یہ نہیں پڑھتا ہے، جو شیاطین ہیں، جو جنات ہیں، جو انسان کے دشمن ہیں، پھر اس پر وہ حملہ کر لیتے. آج دیکھیں کہ ہم لوگ جو نا کتنے پریشان ہیں، کتنے مسائل ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج نہیں ہے ان کے پاس، اور عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو ایسے عامل ہیں. دیکھو عامل تو اللہ والے بڑے گزرے ہیں، لیکن آج اللہ معاف کرے ایسے عامل ہیں ایمان خراب کر دیتے ہیں، کچھ آتا بھی نہیں ہے، پیسہ لیتے ہیں، مزید پریشان کرتے ہیں. تو ان عاملوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جو نا ان وظائف پر عمل کریں جو سنت ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہیں. ہم ان وظائف پہ عمل کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے بچ جائیں گے. اور یہ جو نا بیت الخلاء کی جو نا یہ دعا ہے، ہر ایک کو آتی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے کہ اس میں اس کے جو نا کس کے کیا فائدے ہیں، نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے. تو دعا تو مشہور معروف دعا ہے. حمام داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، یا صرف یہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دیکھیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نا یہ دعائیں تو ہمیں آتی ہیں، ہم پڑھتے، لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، بلا دیتے ہیں شیطان جلدی ہونے کی وجہ سے، تو اس طرح بھول جاتے ہیں، پھر وہ حملہ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا کہ کبھی جب میں بھول جاتا ہوں تو وہ آ جاتا ہے، تو ورنہ ہم اس کے پاس قریب نہیں جا سکتے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کسی حال میں بھی اس کو نہ چھوڑیں. دھیان رکھیں کہ میں واش روم جا رہا ہوں، حمام جا رہا ہوں، بیت الخلاء جا رہا ہوں، تو میں یہ دعا ضرور بے ضرور پڑھ کے جاؤں گا. اور بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو یہ سکھائیں کہ یہ پڑھ کے جائیں. یہ بہت عظیم وظیفہ ہے، بہت عظیم دعا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.